کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم ایسے عجیب ہیں کہ اپنے سچے کے نبی کے لیے بھی کام کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ یہ المیہ ہے کہ نہیں؟ یہ المیہ بھائی، یہ المیہ ہے نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، یہ المیہ ہے۔ اب آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ یہ 7 سال کا بچہ ہے۔ اب دیکھو، ہم نے ان کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں کیا، لیکن قادیانیوں نے ان کے لیے نصاب متعین کر دیا ہے کہ 3 سال سے لے کے 7 سال کے بچے تک کو جو نصاب انہوں نے پڑھانا ہے اس کا نام انہوں نے کومپل رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ 7 سال کے بعد 7 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کی عمر تک جو ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ 14 سال کی عمر تک تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ 14 سال کی عمر تک کے لیے انہوں نے نصاب بنا رکھا ہے، اس کا نام ہے پھول۔ اب وہ محنت کر رہے ہیں بچوں کے اوپر بھی، جوانوں کے اوپر بھی، ڈاکٹروں کے اوپر بھی، انجینئروں کے اوپر بھی، کالج کے اندر بھی، لیکن ہماری محنت کیا ہے؟ اب اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں ہے؟ ہماری توجہ اس طرف کس وجہ سے نہیں ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے مفاد سمجھ لیا ہے کھانے پینے کو۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کچھ کمائیں گے کھا لیں گے۔ یار نہیں مرتا آدمی نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ چوپاہوں کو رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانوروں کو رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درندوں اور چرندوں کو رزق دے رہے ہیں، تو پھر کیا اپنے بندوں کو مرنے دیں گے بھوکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے کام کریں گے، آپ کی ختم نبوت کے لیے کام کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی نظر ہمارے اوپر ڈالیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں پہنچائی جاتی کہ آپ کے امتی کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی اطلاع نہیں ہوتی کہ آپ کے امتیوں میں کون کون سا آدمی جو ہے، کس کس کا بیٹا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ کی ختم نبوت کے لیے کون کھڑا ہوا، آپ کی بھائی آپ کا جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ یہاں قادیانیوں کی شادی ہوئی تھی، سامت وغیرہ کی، کون گیا تھا وہاں پہ شادی میں؟ پتہ ہے کون گیا تھا؟ کون گیا تھا بتاؤ؟ چلو اب دیکھ لو کہ مسلمان ہو کے قادیانیوں کی شادیوں میں جا رہے ہیں، مسلمان ہو کے قادیانیوں کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں، مسلمان ہو کے اپنے آپ کو نبی کا عاشق سمجھ کے قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن کے ساتھ محبت کی پینگیں پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کی شادیوں میں جایا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وگرنہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے، کیا کچھ گند بک ہے، وہ آپ سن لے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ نکاح کیا، گویا کہ قوت رجولیت میرے اوپر وہ کی کہ اللہ تعالی جیسے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یعنی قادیانی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مجامعت کی۔ مجامعت سمجھ رہے ہو نا کہ وہ جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے اس مجامعت کی وجہ سے حاملہ ہو گیا۔ اللہ کی توہین، اتنی بڑی توہین، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری دوستیاں چلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے سلام دعا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں آئیں، ہم ان کی دکانوں میں جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے آدمی کو کہ اللہ کے بارے میں جو آدمی ایسا عقیدہ رکھے۔ اچھا پھر یہ کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ اس عقیدے کا، ہمیں نہیں پتہ اس عقیدے کا، جھوٹ بولیں گے نا۔ کذاب ان کا بڑا بھی کذاب تھا، یہ خود بھی کذاب ہے، ہمیشہ انہوں نے کذب بیانی کے ساتھ کام لیا۔ لیکن جب یہ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں ہم بھی تم جیسے ہی ہیں، اس وقت تم ہم مولویوں سے رابطہ کرو، پھر انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہم نے ان کے جھوٹا ہونے کی پڑھی ہے۔ ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ قادیانی جھوٹے ہیں۔ ایک بڑی دلیل آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ جو میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا۔ میں یہیں پہ تھا تو ایک لڑکا جو ہے وہ ہمارے قریب ہی یہاں باگڑیاں کا ہی ہے، تو اس نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کلمہ بھی ایسا ہی ہے، ہماری نماز بھی ایسی ہے، ہمارا جو ہے یہ بھی ایسا وہ بھی ایسا۔
تو وہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہاں پہ چلے. الفضل روم کولر والے ہیں نا قادیانی شیطان، الفضل روم کولر والے، آپ وہاں پہ چلے. میں طالب علم تھا، میں بھی چلا گیا کہ چلو چلے جاتے ہیں. میں وہاں پہ گیا تو بحث شروع ہو گئی. میں بار بار کہوں لعنتی غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا، غلام احمد قادیانی مردود نے یہ لکھا، اس شیطان نے یہ لکھا. اب اس نے کہا کہ ابی رام سے بات کرو، آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چپ کر جا، یہ شیطان ہے، نبیوں کو گالی بکتا ہے، کذاب ہے، اور میں اس کو گالی کیوں نہ دوں؟ اس نے مجھے بھی تو گالی دی ہے نا، غلام احمد قادیانی نے مجھے گالی دی، آپ کو گالی دی ہے، آپ کو بھی گالی دی ہے، آپ کو بھی گالی دی ہے، ان کو بھی گالی دی ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. اب اس نے سب کو گالی دی ہے کہ نہیں دی؟ جب اس نے مجھے گالی دی ہے میں تو اس کا جواب دوں گا. میں نے کہا کہ کنجری کی اولاد تو وہ خود تھا، اس نے ہمیں کیوں گالی دی؟ کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے حوالے بتائے. اب وہ کہنے لگے کہ اب حد ہو گئی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ مجھے کہنے لگے کہ تم گالیاں نکال رہے ہو ہمارے مسیح علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، ان کی زبان. میں نے پھر لعنت بھیجی. کہنے لگا اب چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے بڑوں کے بارے میں نے کہا خبردار، اگر تم نے ہمارے نبی کی تو کیا، ہمارے نبی کے جوتے کی بھی توہین کی، انشاءاللہ تجھے